اور ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہے مفتی نور رحمانی بھائی صاحب موجود ہیں. آج ہمارے ساتھ علامہ تقی مہدی صاحب موجود ہیں. ہمارے ساتھ ہماری بہت ہی پیاری ریلیجس اسکالر بہن ہمارے ساتھ میمونہ مرتضیٰ آپا موجود ہیں, اور ہمارے ساتھ ہماری بہت ہی پیاری بہن نعت خوان جویریہ سلیم موجود ہے. میں آپ تمام لوگوں کو ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں. اور نور بھائی, سب سے پہلے جو میں خواب کے حوالے سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ شرعی اعتبار سے یہ جو خواب ہے اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی اور درود و سلام اللہ کے رسول, ہم سب کے آقا, ہم سب کے مولا, تاجدار مدینہ, تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں, شرعی اعتبار سے یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مسلم شریف کے اندر کہ جو آخری زمانے کے اندر جو سچے لوگ ہیں ان کے خواب سچے ہوں گے. اور ایک حدیث ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ جو سچے خواب ہوتے ہیں, یعنی کرم نوازی. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب کی 3 جو ہے اقسام بیان کی ہیں صحیح مسلم کے اندر جو ملتا ہے. اس میں ایک ہے رحمانی خواب, ایک ہے شیطانی خواب, ایک ہے نفسانی خواب. رحمانی خواب وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں, اور جو کبھی کبھی ملہم الہام جو کرتا ہے فرشتہ وہ بھی ڈال رہا ہوتا ہے. اس میں مبشرات بھی ہوتی ہیں, بشارتیں بھی ہوتی ہیں, اور ایسا نہیں ہوتا کہ خواب ابھی دکھا تو فوراً ہو جائے گا. جیسے ابھی آیت پڑھی گئی جو قاری صاحب پڑھ لیتے, یا ابتی انی رأیت, اے ابا جان میں نے خواب دیکھا کہ جس میں 11 سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں, 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو اب اس کی تعبیر برسوں بعد ہوئی. اسی طرح نبی اسلام نے خواب دیکھا, اس کی تعبیر بھی کچھ برسوں میں بات ہوئی. ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا, اس کی تعبیر کچھ الگ ہوئی. تو خواب کے الگ الگ معاملات. ایک ہوتا ہے شیطانی خواب جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. جیسے حدیث مسلم شریف کے اندر حدیث ہے کہ ایک شخص نبی پاک کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ میرا سر کسی نے کاٹ دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ شیطان کی طرف سے تھا, اور تم ایسے خواب کسی کو نہ بتلایا کرو. تو اس کا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ اشارہ دیا کہ جب شیطانی خواب ہو. اچھا, شیطانی خواب میں ہوتا کیا؟ وسوسہ, پریشانی, انزائٹی, ڈپریشن, خوف کے معاملات ہو جاتے ہیں, یہ شیطان کی طرف سے. تیسری جو قسم ہوتی ہے وہ نفسانی خواب, یعنی کہ آپ کچھ سوچ رہے ہیں, یعنی کہ بیک آف دا مائنڈ جو آپ کی چیز چل رہی ہوتی ہے آپ وہی خواب میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں, اور پھر آپ اس میں, اب مثال کے طور پہ آپ پریشان ہیں, آپ کے دماغ میں چل رہا ہے کہ مجھ پہ کسی نے جادو کرا دیا. تو آپ کو آپ نے سن لیا کہ بھائی صاحب, یا گوگل بابا ہے, سرچ کیا کہ اگر خواب میں صاحب چھپکلی نظر آ گئے تو آپ پہ کسی نے جادو کرا دیا. اب آپ مستقل دیکھتے چلے آ رہے ہیں کیونکہ آپ کے دماغ میں چل رہا ہے. تو نفسانی خواب, اس طرح کی 3 خواب ہے, رحمانی خواب, شیطانی خواب, نفسانی خواب. جیسے نور بھائی, بچپن میں مجھے پیپرز پہ نا ٹائم پہ پہنچنے کا بہت ڈر ہوتا تھا. تو مجھے آج بھی ایسا کوئی خواب آتا ہے کہ میرا پیپر کوئی اور تھا, میں کسی اور کی تیاری کر کے چلی, یا میں لیٹ ہو گئی, میں دفتر لیٹ پہنچی ہوں, اور میں یہ خواب ایسے جو میرے نفسانی خواب ہے نا, کیونکہ آپ کے دماغ میں چل رہے ہیں, وہ ریکال ہو گئے, اور پھر وہ آپ کو تصورات میں نظر آ رہے ہیں. صحیح. اچھا, مجھے تقی بھائی یہ بتائیے گا, خواب کی تعبیر کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ خواب کی تعبیر اس شخص سے پوچھو جو تمہارا خیر خواہ ہو, اس کے پیچھے کیا منطق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے سوال کا بھی ہم جواب دینا چاہیں گے کہ خواب کی ڈیفینیشن کیا ہے. بہت ساری چیزوں کی ڈیفینیشن پوچھی جاتی ہے, لیکن اس کی ڈیفینیشن اس لیے بیان نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ اتنی زیادہ واضح ہے کہ بدیہی چیزوں کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہوتی ہے. ایسے ہی کہ جیسے پیاز کی کیا ڈیفینیشن ہے, بھوک کی کیا ڈیفینیشن ہے, تو پتہ ہی ہے ہر ایک جو ہے وہ اس کو سہ چکا ہے اور دیکھ چکا ہے, اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. اور خواب وہی ہے کہ جو عام انسان دیکھتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ خواب کے اندر شبیہ سازی ہو رہی ہوتی ہے, معاملات کی شبیہ بن رہی ہوتی ہے, اور یہ خود پروردگار عالم نے رکھا ہے انسان کی فطرت کے اندر کہ جو ہونے والا ہے اس کے جیسا تمہیں خواب میں دکھایا جائے. اور اگر بری چیز انسان دیکھ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر انزائٹی ہے اور ڈپریشن ہے اور ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اور اگر وہی خواب جو شبیہ سازی ہے وہ اچھی چیز کی دیکھ رہا ہے تو وہ خوشحال ہوتا ہے. تو خود پروردگار عالم نے انسان کی فطرت کے اندر شبیہ بنانے کی صفت رکھی ہے کہ میں جو ہے وہ جس کو پسند کرتا ہوں اس کو میں خواب میں دیکھوں, اس سے ملاقات کروں, حالات کو دیکھوں. تو جب پروردگار اس کو پسند کر رہا ہے, شبیہ کو پسند کر رہا ہے, تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ شریعت کے اندر شبیہ سازی کی ممانعت ہو؟ جی جی. اور دوسری بات یہ کہ خواب جو انبیاء کرام کا ہوتا ہے, جس طریقے سے بھی تلاوت بھی کی گئی, تو ان کا خواب تو بالکل الگ ہے ہم عام انسانوں کے خواب سے. وہ ان کا خواب الہامی خواب اور بشارت والا خواب. بالکل, جو انبیاء کرام نے دیکھا ہے وہ خواب ان کی بیداری کی طرح ہے. جو انہوں نے دیکھا ہے ایگزیکٹلی ویسا ہی ہونے والا ہے, اور پروردگار عالم کی تائید کے ساتھ یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں. اور میں اس کے لیے مثال پیش کروں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا حضرت اسماعیل کے لیے کہ ان کی گردن پر وہ چھری رکھ رہے ہیں, تو اگر وہ خواب نبی کا خواب نہیں ہوتا اور وہ چھری چلا دیتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا.
اور اگر کوئی اسی خواب کو خود دیکھ لیتا ہے ایک عام انسان اور اسی کو پھر پریکٹیکل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ چونکہ انہوں نے بھی کام کیا تھا میں بھی یہ کام کرتا ہوں، اس کا مطلب ہے نبی کو شیطانی خواب نہیں آ سکتے، تو یہ شیطانی ہوتا ہے، نہیں آ سکتے. تو اگر یہی خواب ہم عام انسان کو آئے اور ہم نے بھی اپنے بچے کی گردن پر چھری رکھ دی تو پھر وہ دمبا نہیں آئے گا، پھر پولیس آئے گی. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ عام انسانوں کا خواب اور ہوتا ہے، نبی خدا کا خواب اور ہوتا ہے. اور جب نبی خدا خواب میں ہمارے برابر نہیں ہو سکتے تو بیداری میں ہمارے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ بے شک بے شک، سبحان اللہ. تو نبی خدا کا معاملہ بالکل الگ ہے، اور بہت سارے خواب انبیاء کرام کو آئے ہیں اور سارے کے سارے محقق ہوئے ہیں. اسی طریقے سے اولیاء کرام کو، امام حسین کو کربلا کے راستے میں کئی دفعہ خواب میں آیا کہ ایک قافلہ ہے جو موت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اور موت پیچھے سے بھی ان کی طرف آگے بڑھ رہی ہے. تو ان کو معلوم تھا کہ وہ کربلا میں کیا واقعات ہونے والے ہیں، ساری چیزیں ان کے لیے کلیئر تھی. یہ ہیں انبیاء کے خواب، اولیاء کرام کے خواب. ہم جیسے عام انسانوں کے خواب کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہمیں سکھانے کے لیے ہے کہ پروردگار اتنا طاقتور ہے کہ تم اگر سوئے ہوئے بھی ہو، نیند کے اندر بھی ہو، تب بھی تمہیں تصویریں دکھا سکتا ہے. اللہ وہ تمہیں ایسی زندگی دے سکتا ہے کہ جیسے تم ابھی جاگے ہوئے ہو. اور یہ انسان کو قریب کرنے کے لیے موت سے، کہ سمجھو کہ تم موت کے اندر بھی جب انسان مر جائے گا تو ظاہری طور پر تو بدن کچھ نہیں حرکت کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عذاب سہنے والے عذاب سہیں گے اور جنت دیکھنے والے اور بشارت دیکھنے والے وہ بشارت دیکھیں گے. یہ انسان کو پروردگار عالم نے اس لیے سکھایا ہے تاکہ پروردگار کی قدرت کو، پروردگار کے علم کو، پروردگار کی صفات کو انسان محسوس کر سکے. اور اس کے اوپر تحقیق ہوئی ہے. ایران کے اندر ایک ادارہ ہے مؤسسہ ملی خواب کے نام سے. انہوں نے تحقیق کی کہ خواب کس طرح کے آتے ہیں اور کس طرح سے لوگ جو ہے اس کو دیکھتے ہیں. تو کہا کہ عام طور پر جو انسان کی زندگی کے اندر خواب آتے ہیں وہ جو نیند کا پیریڈ ہوتا ہے 8 گھنٹے کا، اس کا 20% پیریڈ وہ خواب میں گزار رہے ہوتے ہیں. ایوریج 20% پیریڈ خواب میں گزار رہے ہوتے ہیں، اور اس پیریڈ کا بھی 20% وہ خواب ہوتا ہے کہ جس کو وہ یاد رکھ پاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر یہی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ نے دیکھا ہے ویسے محقق ہو، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو اس میں نیک شگونی تلاش کرو. جیسا بھی انسان نے خواب دیکھا ہو اس کے اندر کبھی بھی نیگیٹو نہ سوچے، پازیٹو سوچنے کی کوشش کرے. صلح حدیبیہ کے واقعے کے اندر بھی جب سہیل بن عامر کفار کی طرف سے آیا تھا اور پیغمبر کو پتہ چلا، سوال کیا کہ تیرا نام کیا؟ اس نے کہا سہیل میرا نام ہے. تو کہا کہ سہل امرنا، اس کا مطلب ہمارا کام آسان ہو جائے گا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو سکھایا ہے کہ ہر چیز کے اندر ٹینشن کے اندر مبتلا نہ ہو، اپنے اندر راحت طلب کریں اور پازیٹو سوچنے کی کوشش کریں. ہاں صحیح. وہ جیسے وہ بات ہے نا کہ آپ آپٹیمسٹ اپروچ ہونی چاہیے. میں نے بچپن سے ہی سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ خواب دیکھتے ہیں تو خواب کی تعبیر اس شخص کو سناؤ جو آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، وہ آپ کا خیر خواہ بھی ہوگا اور وہ آپ کو پہلی تعبیر جو ہے نا وہ اچھی دے گا، اور پہلی تعبیر بڑا میٹر کرتی ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. امام ابن سیرین کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہی بات لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی خواب دیکھے، برا خواب دیکھے، تو وہ اپنی الٹی طرف تھو تھو کر کے 3 بار تھوک دے، لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، اور وہ خواب کسی سے بیان نہ کرے. اور ایک اور جگہ فرمایا کہ اپنا خواب صرف سچے مخلص لوگوں سے. اب وہ مخلص بھی ہونا چاہیے، سچا بھی ہونا چاہیے. اب یہ ہے کہ اگر آپ خدا نخواستہ اپنا برا خواب کسی کو بیان کرتے ہیں، سچا خواب بیان کرنے پر حسد کریں گے، یہ تو قرآن نے بتا دیا. سورہ یوسف شروع اسی بات سے ہو رہی ہے کہ حضرت یوسف نے اپنا خواب اپنے والد کو بتایا تو وہ کہہ رہے ہیں اپنے بھائیوں سے اس کا تذکرہ مت کرنا، حسد کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے، ایک تو بھائیوں نے بڑی عمدہ گفتگو کی، میں صرف اس میں ایک اضافہ کروں گی کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. وہی کی جو قسمیں ہیں اس میں انبیاء کی وہی خواب کے ذریعے بھی ہوتی ہے، وہ جو ظاہر ان کے بعد نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد وہی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا لیکن سچے خواب کا سلسلہ رہے گا. اسی لیے مخلص لوگ کو بتانا ہے کہ اگر وہ آپ کا مخلص ہوگا تو آپ کے سچے خواب سے آپ سے حسد نہیں کرے گا، آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ سمجھ جائے گا. اور اگر تعبیر جاننے والا ہے تو برے خواب کے لیے بھی، یا اگر نہیں جاننے والا ہے تو انجانے میں برے خواب کے لیے کہہ دے ہائے یہ تو برا ہو گیا. تو اس میں امام جعفر صادق کا یہ قول ہے کہ جو پہلا جملہ جو بولا جاتا ہے وہ میٹر کرتا ہے، اس کی اہمیت ہوتی ہے. اس لیے آپ کسی ایسے بندے کو بات کریں جو آپ کا ہمدرد ہو. ایک دم کہہ دیا کہ ہاں یہ تو برا ہو گیا اور قبولیت کی گھڑی اور وہ برا ہی ہو جائے. تو اسی لیے بلکہ وہ پورا واقعہ ہے اس تعبیر کے امام ابن سیرین کا، بلکہ وہ واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے خواب دیکھا اور اس نے کسی کو بلایا اور کہا کہ میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں اور میں بغیر دانتوں کے ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے تو سارے رشتہ دار مر جائیں گے، بہن بھائی اولاد سب. انہوں نے اس کی تو گردن مار دو، صبح صبح آتے اسے مجھے کیا سنا دیا.
پھر کسی نے دربار میں کہا فلاں عالم ہے آپ ان کو بلا کے پوچھیے. اگلے دن کوئی پڑھا لکھا انسان انہوں نے بلایا, ان سے پوچھا تو کہنے لگے آپ کی عمر بہت بڑی ہے, آپ کے بہن بھائیوں سے بھی اولاد سے بھی آپ بہت لمبی عمر جیئیں گے, جب تک کہ سب چلے جائیں گے اللہ کے پاس آپ باقی ہوں گے. تو انہوں نے کہا انہیں انعام و اکرام دو. شام کو بیٹھ کے انہوں نے سوچا کہ یار بات تو وہی تھی, انداز وہ تھا. تو یہ اس لیے مخلص لوگوں سے اور ہمدرد لوگوں سے بات کرنی چاہیے کہ وہ ایک دم آپ کو یہ نہ کہہ دیں, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیک شگون, اچھا شگون, جیسے تقی بھائی نے کہا نا اچھا شگون لینے کا کہا ہے, تو وہ اچھا شگون یہی ہوتا ہے کہ اچھی بات کی جائے, اچھی بات سے اچھا شگون ہوگا. اور اگر آپ ایک دم برا خواب بتاتی ہیں اور سامنے سننے والے کو کچھ بھی نہیں پتا, یا وہ آپ آپ خود بھی پیٹے جا رہے بہت برا خواب تھا, یا آپ خود ہی کہنا شروع ہو جائیں برا تھا, تو وہ برا ہی ہو جاتا. ہاں, آپ کال کریں. اچھا, کون سے ٹائم کا نور بھائی خواب جو ہے وہ سچا ہوتا ہے؟ ہم اب وہی بات نا, کیونکہ ہم خواب ایک ایسی چیز ہے, اتنا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, تو کہتے ہیں جی صبح کے ٹائم جو خواب آ رہا ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے. 1 منٹ ویسے بریک میں بس سے بات کر لیں. دیکھیے حدیث کے اندر ملتا ہے کہ جو صبح کا وقت کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچے, اکثر خواب سچے ہوتے ہیں, کہ اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ جو سچے لوگ ہوں, جو پاکیزہ لوگ ہوں, جن کی روحیں پاکیزہ ہوتی ہیں, وہ لطیف ہوتی ہیں, ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے. تو جو صبح کے وقت ہوتا ہے حدیث کے مطابق تو یہ ہے کہ فجر کے بعد سے, فجر سے پہلے تہجد کا وقت کا, فجر کا وقت بھی ہو, تو یہ جو اوقات, لیکن میں نے کہا اکثر اوقات, ہمیشہ نہیں. ہمارے لوگ اصل میں ہم جب یہ کہہ دیں گے نا تو ذہن میں کچھ بھی آ جائے تو یہ ہوگا, اس پروگرام میں دیکھا تھا یہ خواب ہے تو یہ سچا ہی خواب ہے. سچا خواب انبیاء علیہ, بڑی پیاری بات کی, انبیاء کا خواب ہے. اور یہاں ایک جملہ میرے ذہن میں آیا کہ جب ہمارا اور نبی کا خواب ایک جیسا نہیں ہو سکتا تو نبی ہم جیسے کیسے ہو سکتے ہیں. ہاں بالکل, وہی بڑی پیاری بات ذکی بھائی نے بھی کی. مجھے نا ایک بریک بھی لینی ہے, بریک کے بعد ہم آس مدیحہ نقوی وہ بھی اس سیگمنٹ کو اینڈ بھی کریں گے اور آپ کے خوابوں کی تعبیر بھی جاننے کی کوشش کریں گے, کالز ایڈ کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا.